اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت امام حسین 3 شعبان۔ حضرت امام حسین کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری 11 جنوری 626 عیسوی کو مدینے میں ہوئی۔ امام حسن عسکری اس دن روزہ رکھتے اور دعا پڑھتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم مولود شریف کی فضائل اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی عظمت بیان کرتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ امام حسین کی ولادت پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ۔ شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین اپنے نانا رسول خدا کی گود میں تھے جب آپ کو فرشتوں نے مبارکباد اور واقعہ شہادت بیان کر کے تعزیت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کو پیار کیا، گریہ کیا اور ارشاد فرمایا، اے نور نظر، تمہیں بہت عظیم مصائب کا سامنا ہے۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے فرمایا، خداوندہ، حسین کے قاتلوں پر نفرین فرما۔ مفاد الجناح میں امام حسین کے مطالعہ زیارت میں پہلی زیارت کے مقدمے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ ایک شخص نے امام صادق سے پوچھا، میری جان آپ پر فدا ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں امام حسین کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت مجھے کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، 3 بار کہو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اور آپ پر دور اور نزدیک سے سلام کرنے کا طریقہ۔ دوسری جگہ پر یہ بھی مختصر زیارت بھی ذکر کی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں اور ہر نیکی کے پیشوا۔ امام حسین تک ہمارے سلام اور زیارت پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شیخ الصادق اپنی امالی میں لکھتے ہیں کہ فرتس فرشتہ نے آسمان کی طرف جانے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے نور نظر کو شہید کر دے گی، البتہ مجھ پر امام حسین نے جو احسان فرمایا ہے اس کی بنا پر میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ مشرق ہو یا مغرب، جہاں بھی کوئی شخص ان کی زیارت پڑھے گا، سلام کرے گا، میں اس کی زیارت اور سلام امام تک پہنچاؤں گا۔ جو ان کی خاطر درود پڑھے گا، میں ان کا درود امام تک پہنچانے کا فرض ادا کروں گا۔ معصومین کو تحفہ دیجیے اور اپنے تحفے سے بہتر تحفہ لیجیے۔ ایک کنیز نے امام حسین کو ایک گلدستہ پیش کیا، اس کے بدلے میں امام حسین نے اسے آزاد کر دیا۔ امام سے کہا گیا کہ آپ نے صرف گلدستے کے بدلے اسے آزاد کر دیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ تعلیم دی ہے کہ جو تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر تحفہ دو یا کم از کم ویسا ہی لوٹا دو۔ اسے آزاد کر دینا گلدستے سے بہتر تحفہ تھا۔ آئیے ہم بھی معصومین کو ہدیہ پیش کریں، درود کی تسبیح پڑھ کر ہدیہ کریں، قرآن کی کسی سورت کی تلاوت کر کے ہدیہ کریں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی نیک کام انجام دے کر معصومین کو ہدیہ کرتے ہیں تو یقیناً جو تحفہ معصومین کی طرف سے آئے گا وہ ہمارے تحفے سے بہت بہتر ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و